السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے جو کتاب لے کر حاضر خدمت ہوں وہ ہے شرح شذور الذہب فی معرفت کلام العرب۔ اس سے پہلے بات آئی تھی مصنف رحمہ اللہ کے تعلق سے اور اس کتاب کی خصوصیات کے تعلق سے۔ آج ہم بلا کسی تمہید کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے خود اس کتاب کی تصنیف کی اور خود تشریح بھی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں عبارتوں میں فرق کیسے کریں گے؟ مصنف رحمہ اللہ نے کیا کہ جب متن وہ بیان کرتے ہیں تو فعل ماضی سے قلتو کہہ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اور جب اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو وہ فعل مضارع کا لفظ لاتے ہیں اور کہتے ہیں اقولو، میں کہتا ہوں۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا۔ تو آئیے میں سب سے پہلی جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے مصنف رحمہ اللہ کا قول، قلت الکلمۃ قول مفرد، کہ میں نے کہا کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے تھے اور دوسری نحو کی کتابوں میں آپ پڑھتے آ رہے تھے کلمہ کی دوسری تعریف کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، یہ پڑھتے تھے۔ لیکن مصنف رحمہ اللہ ابن حسام یہ تعریف کر رہے ہیں الکلمۃ قول مفرد، کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں۔ اب اس کی مکمل وضاحت کر رہے ہیں، وَأَقُولُ فِي الْكَلِمَةِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ وَلَهَا مَعْنِيَانِ، کہہ رہے ہیں کلمہ کے اندر 3 لغات ہیں اور اس کے 2 معانی ہیں۔ اما لغاتها، رہی بات لغات کی تو کہتے ہیں یہ ہے فَكَلِمَةٌ عَلَى وَزْنِ نَبِقَةٍ، جو میں نے آپ کے سامنے بورڈ میں لکھ دیا، کَلِمَةٌ عَلَى وَزْنِ نَبِقَةٍ وَهِيَ الْفُصْحَى وَاللُّغَةُ أَهْلِ الْحِجَاز، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی سب سے فصیح لغت ہے جو اہل حجاز کی لغت ہے۔ کَلِمَةٌ کہنا یہ ایک لغت۔ وَبِهَا جَاءَ التَّنزِيلُ، اور یہی لغت قرآن کریم میں بھی آئی ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن کی کئی آیات اس پر ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ مؤمنون آیت نمبر 100، اس میں اللہ فرماتا ہے کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کلمۃ لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 45 کے اندر بھی کلمہ کا لفظ آیا ہے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح۔ تو پتہ چلا کہ پہلی جو لغت ہے وہ کلمۃ، اور یہ اہل حجاز کے نزدیک ہے، اور اس کی جمع ہے کلمٌ، جیسے نبق، اور دوسری لغت کلمۃ، دوسری لغت کلمۃ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری لغت کلمۃ، وزن سدرۃ کے وزن پر، وکلمۃ علی وزن سدرۃ، اور تیسری لغت جو ہے کلمۃ علی وزن تمرۃ، کلمۃ تمرۃ، تو 3 لغات ہو گئے۔ پہلی لغت اہل حجاز کی ہے اور یہی فصیح ہے، اور دوسری جو 2 لغات ہیں وہ ہے تمیم کی لغت، اور ان دونوں کی آخری دونوں کی جو جمع ہے کلمۃ کی جمع کلم اور کلمۃ کی جمع کلم، جیسے صدر و تمر۔ یہ تو لغات ہوئی 3 لغات، نمبر 1 کلمۃ، نمبر 2 کلمۃ، نمبر 3 کلمۃ۔ اب آگے بتا رہے ہیں، ایک الگ بات بتا رہے ہیں، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ نَحْوُ كَبِدٍ وَكَتِفٍ،
اور ہر وہ لفظ جو فاعلن کے وزن پر ہو، کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہر وہ لفظ جو فاعلن کے وزن پر ہو، نحو جیسے کابدون، جیسے کابدون، کاتفن، کہہ رہے ہیں فإنہ یجوز فیہ اللغات الثلاث، تو ایسے لفظوں کے لیے تینوں لغات جائز ہیں، یعنی کابدن کو ہم جس طریقے سے کلمتن کو پڑھے اسی طریقے سے تینوں لغات کابدن میں پڑھ سکتے ہیں، کابدن، کبدن، کبدن، کتفن، 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 یہ تینوں جائز ہیں۔ یہ مصنف رحمہ اللہ ایک آگے کی بات بتا رہے ہیں، اور ایک بات بتا رہے ہیں فَإِنْ كَانَ الْوَسْطُ حَرْفَ حَلْقٍ جَازَ فِيهِ لُغَةٌ رَابِعَةٌ وَهِيَ اتِّبَاعُ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي فِي الْكَسْرِ نحو فَخِذٍ وَشَهِدٍ۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیچ میں حرف حلقی آوے، جیسے کلمن ہے، کلمن میں بیچ کلمہ کیا ہے؟ لام ہے، اگر بیچ میں حرف حلقی آ جائے تو بتا رہے ہیں چوتھی لغت جائز ہے، ایک اور لغت پڑھ سکتے ہیں، وَهِيَ اتِّبَاعُ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي فِي الْكَسْرِ، اور وہ کون سی لغت ہے؟ یہ ہے کہ پہلے کو تابع کر دینا ہے دوسرے کے کسرہ میں۔ کیا مطلب؟ یعنی تین حروف ہیں ہر ایک میں، اب دوسرے حرف کے اندر جو اعراب ہے اس اعراب کو ہم پہلے ہی بھی حرف میں دے دیں گے۔ اب مثال کے طور پر فاخذن لفظ ہے، اب اس کے اندر حرف حلقی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے چار لغات جائز ہیں۔ فاخذن ایک، جیسے کالمن، دوسری لغت فخذن، تیسری لغت فخذن، اور چوتھی لغت جو بتائیں گے وہ دوسرے حرف کے اندر جو اعراب ہے اس اعراب کو ہم پہلے میں بھی دیں گے، یعنی فاپ کے جو زبر ہے اس کو زیر کر دیں گے، تو فی خیزن، فی خیزن، شہدن، یہ چار لغت جائز ہے۔ جب کب؟ ایسی صورت میں جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف بیچ حرف میں آ جائے، کلمے کے بیچ میں آ جائے۔ یہ تو بات تھی لغت کی جو آپ کے سامنے بتلا دی گئی کہ یہ تین لغات ہیں، اور اگر اس کے اندر حرف حلقی آ جائے اس طرح کے کلمے میں تو ایسی صورت میں چار لغات جائز ہیں۔ اب معنی کی بات بتا رہے ہیں، یہ تو لغت کی بات ہوئی، لیکن لفظ کلمہ کا معنی کیا ہے؟ تو معنی بتا رہے ہیں اصطلاحی معنی اور لغوی معنی۔ کہہ رہا ہوں اما معنیاها فاحدهما اصطلاحی وهو ما ذکرت، کہہ رہے ہیں رہی بات کلمہ کا معنی تو احدہما ان میں سے ایک اصطلاحی معنی ہے، وہو ما ذکرت، اور وہ جو میں نے ذکر کر دیا۔ کیا ذکر کیا؟ الکلمۃ قول مفرد، سب سے پہلے ہی کہا قلت الکلمۃ قول مفرد، کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں، تو ایک معنی ذکر کر دیا قول مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، ایک معنی ذکر کر دیا قول مفرد کو کہتے ہیں، اور جو دوسرا معنی ہے لغویاً الجمل المفیدۃ، جملے مفید کو کہتے ہیں۔ دھیان دیجیے گا، ایک معنی ہے مفرد قول کو کہتے ہیں کلمہ، اور دوسرا معنی لغوی معنی بتا رہے ہیں جملے مفید کو کہتے ہیں۔ اب قول مفرد، قول مفرد، اس کی وضاحت ہم نے لکھ دی ہے، لہذا یہاں یہ خود کر رہے ہیں۔ والمراد بالقول، قول سے مراد کیا ہے؟ قول سے مراد اللفظ الدال علی معنی، قول وہ ہے ایسا لفظ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرے، اور مفرد کی بھی تعریف یہاں کر دی گئی۔ تو دیکھیے اللفظ الدال علی معنی، قول ایسا لفظ جو اپنے معنی پر دلالت کرے، مثال دے رہے ہیں کرجل و فرس، کرجل و فرس، جیسے رجل اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، آدمی کا معنی دیتا ہے، فرس گھوڑے کا معنی دیتا ہے، لیکن بتا رہے بخلاف الخط مثلا، لکھنے کے برخلاف، مثال کے طور پر فإنه وإن كان دل على معنى لكنه ليس بلفظ،
اگرچہ کہہ رہے ہیں لکھ دینا، کوئی بھی جملہ ہم یہاں لکھ دیں گے، اس کو مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کو ہم قول نہیں کہہ سکتے، معنی تو دلالت کرے گا لیکن قول نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ گرچہ وہ معنی پر دلالت کر رہا ہے لیکن لفظ نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس تعریف کو سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ کو سمجھنا ضروری ہوگا کہ لفظ ہم لکھ دیں گے کسی چیز کو تو لفظ کیوں نہیں کہیں گے، حالانکہ وہ معنی دے رہا ہوگا، لیکن قول وہ کہلائے گا کیوں نہیں؟ تو لفظ کی آپ تعریف دیکھیں، لفظ کہتے ہیں الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد ام لم يدل كزيد مقلوب كديز۔ بتا رہے ہیں کہ لفظ کہتے ہیں الصوت المشتمل على بعض الحروف، ایسی آواز کو جو بعض حروف سے مشتمل ہو، جو آواز بعض حروف سے ملی ہوئی ہو، چاہے وہ لفظ معنی پر دلالت کر رہا ہو، جیسے زید کہیں گے تو کسی علم ہے، یہ نام ہے تو یہ معنی پر دلالت کر رہا ہے، یا پھر وہ لفظ وہ آواز جو معنی پہ دلالت نہ کرتی ہو، جیسے کہ دیس، یعنی یہ زبان سے نکل رہی ہے لفظ ہی کہتے ہیں ایسی آواز کو جو مشتمل ہو بعض حروف پر۔ اور آواز کب ہوگی؟ جب زبان سے ہم نکالیں گے، زبان سے جو نہیں نکلی وہ آواز نہیں کہلائے گی۔ تو لفظ کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ زبان سے نکلی ہوئی چیز وہی لفظ شمار ہوگی، اگر ہم نے لکھ دیا زبان سے نہیں کہا تو وہ پھر لفظ نہیں۔ کیا سمجھ میں بات آئی؟ انہوں نے بتایا کہ قول ایسا لفظ جو معنی پر دلالت کرے، بخلاف الخط، لکھنے کے برخلاف، کیونکہ وَإِنْ كَانَ دَلَّ عَلَى مَعْنًا، گرچہ لکھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی عبارت معنی پر دلالت کرتی ہے، لکھی ہوئی عبارت معنی پر دلالت کرتی ہے، لیکن لیس بلفظ، لیکن لفظ نہیں ہے۔ لفظ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ آواز حروف کے ساتھ ملی ہوئی آواز نہیں ہے، تو یہ لفظ نہیں۔ تو ایسی صورت میں قول نہیں کہلائے گا۔ قول کے لیے لفظ بھی ہو اور معنی پر دلالت بھی کر رہا ہو تب قول ہوگا۔ اب دوسری بات بتانا وہ بخلاف المہملی، اور مہمل کے برخلاف، کدیز، جیسے مقلوب زید کا مقلوب یعنی زید کا الٹا کر دیں گے دیز، تو یہ بھی قول نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ معنی نہیں دے رہا ہے۔ معنی دے گا تو قول ہوگا، اور اگر اس دیز کو لکھ بھی دیں گے تو بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ لفظ نہیں ہے اور نہ ہی معنی دے رہا ہے، ایسی صورت میں یہ قول نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَفْظًا لَكِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فَلَا يُسَمَّى شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ وَنَحْوِهِ قَوْلًا۔ اب کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ لفظ ہے، ہم دیز زبان سے نکال رہے ہیں، اب یہ لفظ بن رہا ہے، زبان سے نکال دیں گے تو لفظ بن رہا ہے، کیونکہ لفظ کی تعریف ہم نے کی، زبان سے نکلنے والی چیز چاہے وہ معنی دے یا نہ دے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ لفظ، تو یہ لفظ تو ہو رہا دیز، زبان سے نکل رہی ہے یہ آواز، لا يدل علی معنی، لیکن کوئی معنی نہیں دے رہا ہے، اسی لیے قول نہیں کہہ سکتے۔ فلا یسمى شیء من ذلک ونحوہ قولا، اس طرح کی چیزوں کو ہم قول نہیں کہہ سکتے۔ تو قول کی بات آئی کہ قول کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو معنی پر دلالت کرے، اور لفظ کی بات آئی کہ لفظ تو زبان سے نکلنے والی چیز کو کہتے ہیں، لہذا جو لکھ دی گئی چیز وہ زبان سے نکلی نہیں ہے بلکہ لکھی ہوئی چیز ہے، تو اس کو قول نہیں کہیں گے۔ اور ایسے ہی مقلوب لفظ دیز ہم زبان سے نکال رہے ہیں لیکن معنی نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں لفظ تو یہ دیز لفظ تو ہو سکتا ہے کیونکہ زبان سے نکل رہی ہے وہ چیز، لیکن وہ قول نہیں ہوگا، کیونکہ قول ہونے کے لیے دو شرطیں کہی گئیں، وہ لفظ بھی ہو اور وہ لفظ معنی پر دلالت کر رہا ہو، اور یہاں یہ دیز تو لفظ بن رہا، زبان سے نکل رہی ہے لیکن معنی پہ دلالت نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی، اتنی بات ان دونوں سے۔ اب بتا رہے ہیں المفرد والمراد بالمفرد، مفرد سے کیا مراد ہے؟
مفرد سے مراد بتا رہے ہیں ما لا يدل جزءه على جزء معناه، جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے۔ کیا بات سمجھ میں آئی اس سے؟ اب مثال کے طور پر مفرد رجل، یہ مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، مفرد ہے۔ رجل ہم نے لکھا، مفرد ہے، یہ مرکب نہیں ہے۔ مثال کہہ رہے ہیں کما مثلنا من قولنا رجل وفرس، کہہ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے اپنے قول کی مثال دی رجل اور فرسن سے، تو تم دیکھتے ہو الا تری اجزاء کل منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے اجزاء ہے، وہی حروفہ الثلاثہ، اور اس کے اندر 3 حروف ہیں، رجل و فرس، اس کے اندر 3 حروف ہیں، رجل را جیم لام، فراسن، ہر ایک کے 3 حروف ہیں، اجزاء ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مفرد جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، اسی کو مفرد کہتے ہیں۔ رجل یہ مفرد ہے، اب اس کے اندر ہم رجل میں اگر تینوں کو الگ الگ کر دیں گے، را الگ، جیم الگ اور لام الگ الگ کر دیں گے، تو کیا ایک حصہ کسی معنی کے حصے پر دلالت کرے گا؟ نہیں کرے گا، کوئی معنی نہیں رہ جائے گا۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ جس کا جز اس کے معنی کی جز پر نہ بتلائے۔ اگر ہم نے را کو الگ کر دیا تو کیا آدمی کے ایک ٹانگ پر وہ دلالت کرے گا؟ وہ را کا لفظ سے معنی آئے گا؟ نہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ کہہ رہے ہیں اذا انفرد شیء منها، جب ان میں سے کوئی ایک تنہا آ جائے، رجل میں را تنہا آ جائے یا جیم تنہا آ جائے یا لام، لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته، تو کہہ رہے ہیں کہ لا يدل على شيء، وہ اس چیز پر دلالت نہیں کرتا، وہ لفظ وہ حرف اس چیز پر دلالت نہیں کرے گا جس پر پورا جملہ دلالت کر رہا ہے، جس پر پورے حروف مل کر کے دلالت کر رہا ہے، جس پر پورے حروف مل کر دلالت کریں۔ جیسے رجل میں پورے حروف ہے تو ایک آدمی کو بتلا رہا ہے، لیکن اگر ان میں سے را یا جیم اگر ایک حرف آ جائے تو وہ حرف اس کے معنی پہ کسی پارٹ پر دلالت نہیں کرے گا۔ برخلاف قولنا، برخلاف ہمارے قول کے۔ کیا قول ہے؟ اب یہاں کہہ رہے ہیں برخلاف ہمارے قول کے، جیسے غلاموں زیدن، زید کا غلام، اگر کہہ رہے مرکبن فإنہ مرکبن، یہ مرکب ہے، یہ 2 مفرد سے ملے ہوئے ہیں، ایک تو غلام ایک تو زید، لأن کلا من جزئی، کیونکہ یہ 2 حصے ہیں، دونوں کے ایک حصے ہیں، وہما غلام و زید، اور یہ غلام اور زید ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں دال علی جزء المعنی الذی دلت علیہ جملۃ غلام زیدن، کہہ رہے ہیں کہ ہیں یہی غلام و زیدن، یہ جملہ دلالت کر رہا ہے علی جزء المعنی الذی، اس معنی کے جز پر جس پر پورا جملہ دلالت کر رہا ہے۔ کیا سمجھ میں آئی؟ غلام و زیدن کو اگر الگ الگ کرتے ہیں غلام اور زید، تو ایسی صورت میں غلام خود ایک معنی رکھتا ہے اور زید خود ایک معنی رکھتا ہے، تو یہ مفرد 2 الگ الگ مفرد ہوں گے اور اس کو مرکب کہا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن رہی بات مفرد کی تو اس کے اندر صرف رجل آ جائے اور اس کو الگ الگ کریں گے تو معنی نہیں بتلائے گا، تو ایسی صورت میں درست معنی نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی پہلی تعریف کی تشریح کہ الکلمۃ قول مفرد، تو قول اور مفرد کی وضاحت آ گئی جو آپ کے سامنے آئی، اور آگے کی جو تعریف ہے وہ ہے دوسرا معنی جو بتا رہے ہیں، والمعنی الثانی لغوی، لغوی، جسے ہم نے لکھا الجمل المفیدۃ، جملے مفیدہ۔ یہاں دھیان دینے کی بات ہے کہ پہلے میں وہ مفرد قول کو کہتے ہیں اور دوسرے میں جملہ کو کہتے ہیں، حالانکہ دونوں معنی ایک دوسرے سے مخالف ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اور اس کی مثال دے رہے ہیں کلا انہا
کلمۃ هو قائلها، کہ ہرگز نہیں، یقیناً یہ ایک کلمہ ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے۔ اشارۃً الی قول القائلی، اشارہ کرتے ہوئے کہنے والے کے قول کی جانب، اور وہ اشارہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قول، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب مجھے واپس پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کر لوں دنیا کے اندر جو میں چھوڑ دیا ہوں۔ تو یہاں دیکھیے یہ مثال دے رہے ہیں، مثال ہی اصل میں سمجھنے کی ہے۔ بتایا کلمۃ، کلا انہا کلمۃ، یہ ایک کلمہ ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ اب اسے اشارتاً لے رہے ہیں، اس سے مراد رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تو یہ پورا جملہ ہو گیا، یہ جملہ اس کلمے سے مراد ہو رہا ہے۔ تو بتایا کہ مرادن، جسے ہم مجاز مرسل کہتے ہیں، حقیقتاً تو کلمہ کا معنی جملہ مفیدہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مجاز مرسل کے اعتبار سے اس کا معنی جملہ مفیدہ ہو جائے گا، جیسا کہ یہاں پر کلمۃ هو قائلها کہہ کر کے اشارتاً مراد لیا ہے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اس پورے جملے کو لیا۔ تو ایسی صورت میں ایک کلمے سے مراد رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت آیا، یہ پورا جملہ ہے اور یہ جملہ مفید ہے، اس اعتبار سے مجاز مرسل کہہ کر کے کلمہ کی دوسری تعریف کر دی کہ جملے مفید ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کلمہ کے تعلق سے کہ کلمہ کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، اور کلمہ کے دو معانی یعنی اصطلاحی تعریف اور لغوی تعریف آ گئی، اور لغت میں اسے کلمہ کے 3 لغات ہیں، کلمتن اور کلمتن۔ انشاءاللہ العزیز اب اگلے درس میں باقی باتیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ بارِ الہ ہمارے طلباء کو صحیح سمجھ کی توفیق دے، اور یہ کوششیں اللہ رب العالمین قابل قبول فرمائے، آمین۔